میرا نام نائلہ ہے۔ میرے شوہر احمد ایک سادہ اور شفیق انسان تھے۔ ہماری شادی کے بعد پہلے 3-4 سال ایسے گزرے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے پر لگا کے اڑ گیا۔ ہم ایک دوسرے میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں سبھی رشتہ داروں، محلے والوں اور دوستوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اولاد کی خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ ایک دن میری چچی ساس نے پوچھا، نائلہ کیا تم نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، اولاد کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تو احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولے، ان کی باتوں پہ دھیان مت دو، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگی۔ ہم دونوں کو ابھی تک یہ کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہے نا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس ہو سکتی ہے؟ اور یہ سچ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم دونوں کو اس کمی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے گھر کی فضا میں محبت اور سکون بھرا ہوا تھا، اور اس سکون کی سب سے بڑی وجہ میری ساس امی جان تھی۔ امی جان میرے لیے ساس نہیں بلکہ میری اپنی ماں کی طرح تھیں۔ میری اپنی ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا اور امی جان نے اس خلا کو بھر دیا۔ وہ نہایت شفیق اور دور اندیش خاتون تھیں۔ احمد ان کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتی تھیں۔ احمد صبح آفس جاتے تو ہمارا دن شروع ہو جاتا۔ میں اور امی جان مل کے سارا کام کاج نپٹاتے۔ کچن میں ہنسی مذاق اور کام کے دوران باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک صبح میں نے امی کے لیے چائے لا کے دی۔ وہ ہمیشہ اخبار کے ساتھ چائے پیتی۔ میں نے کہا، امی جان چائے تیار ہے۔ انہوں نے پیار سے مجھے دیکھا اور کہا، آؤ میری بچی یہاں بیٹھو۔ میں ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کے کہنے لگی، نائلہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے خاندان کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے دل کو دکھاتی ہوں گی۔ کیا تمہیں کبھی افسوس ہوا کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے اولاد کی کیا ضرورت؟ آپ کی محبت نے ہر کمی پوری کر دی ہے۔ یہ گھر میری جنت ہے اور آپ میری ماں۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ میری اگلی 7 نسلیں آپ جیسی ساس پائیں۔ امی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا اور کہا، میں جانتی ہوں میری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں خواہش دیکھتی ہوں، مگر میں نے کبھی تم پہ دباؤ نہیں ڈالا اور کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اللہ جب چاہے گا تمہیں دے گا۔ اس وقت تک تم میری بیٹی ہو اور اس گھر کی مالکن ہو۔ ان کی باتیں میری ڈھارس بندھاتی تھیں۔ جب کوئی رشتہ دار یا پڑوسی اس موضوع پہ بات کرتا تو وہی مجھے بچاتی۔ ایک بار ایک خاتون نے کہا، بہن کچھ بھی ہو احمد کی اولاد تو ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی گھر سنبھالنے والا تو ہوگا۔ نائلہ تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میں حکیم سے دوا لے دوں گی۔ امی نے فوراً جواب دیا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے اپنی بہو اور بیٹے پہ مکمل بھروسہ ہے۔ یہ گھر خود نائلہ سنبھال رہی ہے اور اس کا سنبھالنا ہی کافی ہے۔ اسے حکیموں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہماری فکر چھوڑیں۔ امی جان کا یہ سایہ میرے اوپر ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ان کی وجہ سے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم دو ہیں، اور یوں ہی ایک رات وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ وہ سوئیں اور پھر کبھی نہیں اٹھیں۔ احمد مکمل طور پہ ٹوٹ چکے تھے۔ ان کی زندگی کا سہارا ان کی ماں چلی گئیں اور میرا مضبوط سہارا چھن گیا۔ کچھ دن گھر میں سوگ کا سما رہا۔ رشتہ دار آئے، تعزیت کی اور چلے گئے۔ جب احمد نے دوبارہ آفس جانا شروع کیا تو میں گھر میں اکیلی ہو گئی۔ گھر میں خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہنسی کی آوازیں، وہ چائے کا وقت، وہ رات کا کھانا بناتے ہوئے امی جان کا مشورہ، سب ختم ہو چکا تھا۔ میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف خاموش دیواریں تھیں اور مجھے ایسا لگتا کہ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میں سوچتی کہ امی جان آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ آپ کی محبت میں میں ہر کمی بھول گئی تھی۔ اب آپ چلی گئی ہیں تو اس گھر کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ تنہائی کا بوجھ میرے سینے پہ پتھر کی طرح تھا۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد چاہیے، ایک اپنا بچہ جس کی شرارتوں سے اس گھر کی خاموشی ٹوٹے، جس کے رونے کی آواز اس تنہائی سے بہتر ہو۔ ایک شام احمد آفس سے آئے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پہ تھکن اور غم تھا۔ میں نے کہا، احمد مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے بولے، بولو نائلہ۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، احمد امی جان کے جانے کے بعد یہ گھر ویران ہو گیا ہے۔ میں اب اور تنہا نہیں رہ سکتی۔ مجھے اب شدت سے اپنی اولاد کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ احمد نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں نائلہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ یہ کمی مجھے بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اگلے ہی دن ہم میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ سینکڑوں ٹیسٹ ہوئے، مردانہ زنانہ ہر طرح کی جانچ پڑتال ہوئی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کیونکہ طبی لحاظ سے ہم دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ اس کے باوجود ہمیں اولاد کی نعمت نہیں مل سکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں نائلہ اور احمد، آپ دونوں بالکل نارمل ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، آپ لوگ بس کوشش کرتے ہیں اور مثبت رہیں۔ ہم مایوس ہو کے گھر لوٹے۔ یہ ہمارے لیے اس لمبے اور مایوس کن سفر کا آغاز تھا جس میں ہم نے 5 سال تک دنیا جہاں کی دوائیاں کھا کر اور سینکڑوں ٹیسٹ کرا کے بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ اس کے بعد ہی اگلا فیصلہ ہونا تھا۔ ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آنے کے بعد گھر کی ویرانی اور دل کی مایوسی مزید بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو امی جان کا پیار اس کمی کو چھپائے رکھتا تھا، مگر اب تو اس گھر میں سائے بھی میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے۔ احمد اور میں ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ میں نے ہر طرح کی دیسی، یونانی اور ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کی، مگر نتیجہ وہی۔ ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ اب خاندان والوں کی فکریں مشوروں میں بدل چکی تھیں۔ خاص طور پہ ہمارے رشتہ داروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں قصور میرا ہے اور احمد کی تو دوسری شادی کرا دینی چاہیے۔ ایک دن احمد کی پھوپھی ہمارے گھر آئی۔ وہ زیادہ شفیق تو نہیں تھی، مگر اس وقت ان کے لہجے میں فکر تھی۔ احمد بیٹا، آخر کب تک انتظار کرو گے؟ نائلہ میری بچی کی طرح ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ زندگی آگے بڑھانی ہے۔ احمد نے چونک کے پوچھا، پھوپھی جان آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے، پڑھی لکھی، نیک اور جوان۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم دوبارہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ شیشے کی طرح ٹوٹے، مگر میں نے اپنے آنسو پی لیے اور خاموش بیٹھی رہی۔ میں احمد کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ احمد نے فوراً سختی سے جواب دیا، پھوپھی جان خدا کے لیے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہے اور وہ نائلہ ہے۔ اولاد کا فیصلہ خدا کرتا ہے، اور رہی بات دوسری شادی کی، تو میرا اس دنیا میں نائلہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا جو اس کے دل کو دکھ پہنچائے۔ احمد نے پھر میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا کہ میرا شوہر صرف میرا ہے۔ میں پھوپھی کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، پھوپھی جان احمد کے سارے فیصلے ہمیشہ سے میرے سپرد ہیں، اور میرا فیصلہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ مگر احمد کی دوسری شادی کے بارے میں نہ تو میں سوچوں گی اور نہ ہی کوئی اور سوچے گا۔ پھوپھی تھوڑی شرمندہ ہو کے چلی گئیں، مگر اس واقعے نے ہمارے دلوں میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا کہ اگر ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے تو معاشرہ ہمیں چین سے نہیں جینے دے گا۔ اگلے کچھ مہینے تک میں دنیا جہان کی ادویات، وظیفے، ٹوٹکے آزما چکی تھی۔ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم کے پاس گئی جس کا کسی نے بھی ذکر کیا تھا۔ میرے جسم اور دماغ دونوں پہ تھکن کا سایہ چھا چکا تھا۔ میں آئینے میں دیکھتی تو خود کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ 5 سال کی مسلسل جدوجہد اور ناکامی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک رات ہم دونوں سونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نیند کہیں دور تھی۔ میں پلٹ کے احمد کی طرف ہوئی، ان کی آنکھوں میں بھی وہی خالی پن تھا۔ میں نے کہا، احمد مجھے لگتا ہے اب اور دوائیاں اور ٹیسٹ نہیں کروانے چاہیے۔ میں اب تھک چکی ہوں، میرا جسم اور روح دونوں جواب دے چکے ہیں۔ احمد نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں نائلہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کتنی اذیت برداشت کی ہے۔ تمہاری اس قربانی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، تو پھر کیا کریں؟ کیا ہم اسی طرح تنہا رہیں گے؟ امی جان کے بعد تو اس گھر میں کوئی رونق نہیں رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، نائلہ اگر ہم خود پیدا نہیں کر سکتے تو کیا ہم کسی بچے کو وہ پیار نہیں دے سکتے جس کا وہ حقدار ہے؟ میں نے فوراً سر اٹھایا۔ آپ کا مطلب ہے گود لینا؟ ہاں، میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر دنیا بھر کا پیار بھرا ہوا ہے۔ کسی معصوم کو گود میں لے کے اس کی زندگی سنوارنا اور اپنی ویرانی کو ختم کرنا یہ کوئی برا فیصلہ تو نہیں ہے۔ میرا دل یکدم پگھل گیا۔ ایک ایسی رات تھی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ گود لینے کا فیصلہ میری سوکھی پڑی امیدوں کو پھر سے سیراب کر گیا۔ چونکہ احمد کا تو واقعی کوئی خاندان نہیں تھا جس سے ہمیں مشورہ کرنا پڑتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی اور بھابھی سے ہمارے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی ساری تکلیف سنائی، 5 سال کی تکلیف اور اب گود لینے کے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ بھائی جان، میں آپ سے یہ التجا کر کے آئی ہوں، میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ کیا آپ دونوں اپنی اولاد میں سے کسی کو ہمیں دے سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ بہت بڑی درخواست ہے، مگر احمد اور میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیار دے کے پالیں گے۔ میرا بھائی اور بھابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میری بھابھی جو ہمیشہ مجھے بہت چاہتی تھیں اس وقت امید سے تھیں اور جذباتی آواز میں بولی، باجی آپ ہماری بڑی بہن ہیں، اللہ نے ہمیں کوئی اور اولاد عطا کی تو آپ یقین رکھیں ہم اس پہ ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، آپ کی گود بھرنا میرے لیے سعادت ہوگی۔ میرے بھائی نے بھابھی کی تائید کرتے ہوئے کہا، نائلہ تم نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں دوسری اولاد دی تو ہماری طرف سے وہ بچہ تمہارا ہوا، تم اسے بغیر کسی فکر کے اپنے گھر لے جانا، یہ وعدہ ہے۔ میں نے بھائی اور بھابھی کا شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹی۔ میرا دل ایک غیر معمولی سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اب میں زندگی کے ایک نئے موڑ پہ کھڑی تھی۔ میرے نصیب میں اولاد نہیں تھی مگر اللہ نے میرے بھائی کے ذریعے ایک نئی امید بھیج دی تھی۔ میں نے بھابھی کی امید سے ہونے کی خبر کو ایک خوشخبری کے طور پہ لینا شروع کر دیا اور اس بچے کی آمد کا شدت سے انتظار کرنے لگی جو میری تنہائی اور ویران گھر میں رونق بھرنے والا تھا۔ بھائی اور بھابھی سے وعدہ لے کے میں گھر واپس آئی تو میرے اندر ایک نئی توانائی آ چکی تھی۔ احمد نے مجھے دیکھا تو میرے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے انہیں بھائی اور بھابھی کے وعدے کے بارے میں بتایا۔ احمد آپ یقین کریں گے، بھابھی نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں دوسری اولاد دی تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہمیں دے دیں گے۔ احمد خوشی سے میرا ہاتھ تھام کے بولے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، نائلہ تمہارے بھائی اور بھابھی بہت سخی اور نیک دل ہیں، اب ہمیں بس انتظار کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد کا وقت میرے لیے ایک مقدس انتظار بن گیا۔ میں باقاعدگی سے بھابھی سے ملنے جاتی، ان کا خیال رکھتی اور ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی۔ جب بھابھی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ بیٹی ہوگی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری گود میں ایک ننھی پری آنے والی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کیا آپ وقت پہ کھانا کھا رہی ہیں؟ بھابھی مسکرا کے بولی، آپ اتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہیں کہ مجھے کسی پریشانی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ فکر نہ کریں باجی، بچی بالکل ٹھیک ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جلدی سے آئے اور آپ کی گود بھر جائے۔ بھابھی کی یہ بات سن کے میرے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ میں اور احمد مل کے بچے کی خریداری کرنے لگے۔ ہر ایک چھوٹی چیز، ایک چھوٹی سی فراک، ایک چھوٹا سا جوتا بھی خریدتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں خود ہماری اولاد آ رہی ہے۔ میں نے احمد سے کہا، امی جان کے جانے کے بعد یہ گھر کتنا خالی ہو گیا ہے، اب یہ ننھی جان آئے گی تو ہمارے گھر میں پھر سے رونق لوٹ آئے گی۔ اللہ نے میرے نصیب میں ایک چاند سی پیاری بیٹی عطا کی۔ بھابھی کی ڈلیوری ہوئی تو میں سب سے پہلے انہیں دیکھنے گئی۔ بچے کے رونے کی پہلی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا کہ میں نے اپنا سب کچھ پا لیا ہے۔ یہ آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی جو امی جان کے جانے کے بعد سے میرے گھر پر چھا چکی تھی۔ ہسپتال میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کا چھوٹا سا چہرہ، نازک ہاتھ اور انگلیاں، وہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری لگی۔ بھابھی کمزور آواز میں بولی، باجی یہ دیکھیں آپ کی بیٹی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی آپ نے مجھے سب سے بڑی نعمت عطا کی، آپ کا اور بھائی کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اس کے کان میں پیار سے نام بولا، آمنہ۔ یہ میری ساس کا نام تھا اور اب میری پیاری بیٹی میری آمنہ کا۔ ڈاکٹروں نے بھابھی کو آرام کی ہدایت دی اور جب ڈسچارج کا وقت آیا تو میں نے اپنی بیٹی آمنہ کو ہسپتال سے اپنے گھر لے آنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ بھائی اور بھابھی نے ایک بار بھی اس بچے پہ کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ تو خوش تھے کہ ان کی اولاد میری تنہائی دور کر رہی ہے۔ میں نے بھائی اور بھابھی سے ہاتھ جوڑ کے کہا، آپ نے جو میرے لیے کیا ہے اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتی۔ بھائی پیار سے بولے، نائلہ تمہاری خوشی دیکھ کے ہم خوش ہیں، آمنہ تمہاری بیٹی ہے، بس اسے ہمیشہ پیار دینا، اس پہ کسی بات کا بوجھ مت ڈالنا۔ بھابھی نے بھی کہا، باجی وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی گود کی زینت ہے، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ میں اپنی ننھی آمنہ کو لے کے گھر آئی۔ احمد نے دروازے پہ میرا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار وہی خوشی تھی جو کبھی ان کی ماں کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ گھر میں آمنہ کی آمد نے ایک نیا موسم لا دیا۔ اس کے چھوٹے سے وجود نے ہمارے ویران گھر میں ہنسی، مسکراہٹ اور رونق بھر دی۔ آمنہ کے بچپن کا دور ہماری تنہائی دور ہونے کی وجہ تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نئی تشویش بھی میرے دل میں آ بسی۔ چونکہ یہ بچی مجھے بھائی بھابھی نے دی تھی، میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اسے ہر چیز کی آزادی دوں گی اور کبھی بھی کسی بھی بات پہ اس کو نہیں ٹوکوں گی۔ میرے دل میں ہر وقت ایک کھٹکا سا لگا رہتا، اگر میں نے آمنہ پہ کوئی روک ٹوک کی، اگر میں نے اسے کسی بات پر سختی سے ڈانٹا تو کہیں میرے بھائی بھابھی کو برا نہ لگ جائے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ چونکہ یہ اپنی بچی نہیں اس لیے ہم اس پہ بے جا پابندیاں لگا رہے ہیں یا اسے پیار نہیں دے رہے۔ حالانکہ بھائی بھابھی نے کبھی ایسا محسوس نہیں کروایا تھا، مگر اپنے ہی دل میں یہ خیال ایک مستقل خوف بن کے رہ گیا۔ یہی خوف میرے اور آمنہ کے رشتے کی بنیاد بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جہاں ماں کا حق کم تھا اور حد سے زیادہ لاڈ اور آزادی تھی۔ آمنہ کے گھر آنے کے بعد ہمارے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔
اس کی معصوم شرارتیں، اس کا کھلکھلا کے ہنسنا اور رات کو میرے سینے سے لگ کے سونا، یہ سب میری زندگی کا حاصل تھا۔ احمد بھی آفس سے آتے ہی سب سے پہلے اسے گود میں لیتے اور اس کے ساتھ کھیلتے۔ ہم دونوں نے اس کے بچپن کو بے حد پیار اور لاڈ سے بھرا۔ جوں جوں آمنہ بڑی ہوتی گئی، میرے اندر کا خوف بھی بڑھتا گیا، وہی خوف کہ میں کہیں دوسری ماں نہ ثابت ہو جاؤں، حالانکہ میں اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس خوف نے مجھے ایک ایسی ماں بنا دیا جو اپنے بچے کو کسی غلطی پہ نہیں ٹوک سکتی تھی۔ جب آمنہ کوئی شرارت کرتی یا کوئی چیز توڑ دیتی تو میں اکثر احمد سے کہتی تھی، احمد، آمنہ کو سمجھائے کہ یہ چیزیں نہ توڑے یا اسے بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ احمد مسکرا کے جواب دیتے، نائلہ، وہ ابھی بچی ہے، بچوں کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے، بڑے ہو کے خود ہی سمجھ جائیں گے، اس پہ اتنا دباؤ مت ڈالو۔ وہ تو مجھے لاڈ پیار میں دباؤ نہ ڈالنے کا مشورہ دیتے تھے، مگر میرے دل میں تو بھائی اور بھابھی کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اندرونی خیالات جو تھے میں احمد کو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے کس بات کا خوف ہے۔ اگر میں نے اسے روکا تو کہیں بھائی کو برا نہ لگے، اگر میں نے اسے ڈانٹا تو کیا وہ کبھی بھابھی کو یہ شکایت کر دے گی کہ ماما بہت سختی کرتی ہیں۔ یہ میری اپنی اولاد نہیں، اس لیے مجھے اس پہ حد سے زیادہ پیار ہی برسانا ہے۔ میں نے آمنہ کی ہر ضد پوری کی۔ اگر وہ کسی کھلونے پہ اصرار کرتی تو فوراً لے لیتی، اگر کسی دوست کے ساتھ باہر جانے کا کہتی تو میں کبھی منع نہ کرتی، حالانکہ بعض اوقات اس کے دوست مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتے تھے۔ آمنہ جب 7-8 سال کی ہوئی تو اس نے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لینا چھوڑ دی، وہ زیادہ وقت کھیلنے اور ٹی وی دیکھنے میں گزارتی۔ اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو میں سختی کرتی، مگر آمنہ کے معاملے میں میری زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کی ٹیچر کا فون آیا، نائلہ، آمنہ کی پڑھائی بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہی، اگر آپ نے اس پہ تھوڑی سختی نہ کی تو اس کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے فون بند کیا اور آمنہ کو دیکھا جو کارٹون دیکھ کے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، آمنہ میری جان، ٹیچر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم پڑھائی نہیں کرتی، پلیز تھوڑی سی محنت کر لو ورنہ تم پیچھے رہ جاؤ گی۔ آمنہ نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر فوراً ٹی وی کی طرف رخ کر لیا اور بے رخی سے بولی، ماما آپ پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر لوں گی، سب بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اس کے بے فکر لہجے نے مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس وقت اسے غصے سے کچھ کہا تو وہ فوراً محسوس کر لے گی کہ میں نے اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میرا یہی خوف میرے اور اس کے درمیان اصول اور پیار کی سرحدیں توڑ رہا تھا۔ میں اسے ہر بات میں مکمل آزادی دے رہی تھی، اس کا ہر فیصلہ میرا فیصلہ ہوتا، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں سے لے کے اس کے دوستوں تک۔ احمد بھی میری اس مثبت پرورش کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ میں نے آمنہ کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا لیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مثبت پرورش نہیں بلکہ میرے دل کا خوف تھا جو مجھے ایک مضبوط ماں بننے سے روک رہا تھا۔ میرا ہر وقت دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا، کہیں وہ کبھی یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری بچی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ بے جا پابندیاں لگا رہی ہوں۔ یہ کھٹکا میری بیٹی کو ایسی آزادی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا اور جہاں سے غلط راستوں پہ جانا بہت آسان تھا۔ آمنہ بچپن کی حدیں پار کر کے جوانی کے دہانے پہ قدم رکھ چکی تھی اور میرا خوف اسے حد سے زیادہ لاڈ دے کے ایک ایسی کمزور بنیاد پہ کھڑا کر رہا تھا جو مستقبل میں کسی بھی تیز جھونکے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ آمنہ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا۔ وہ اب وہ ننھی سی بچی نہیں رہی تھی جس کی شرارتوں پہ میں مسکرا دیتی تھی۔ اس کی عمر 17 سال ہو چکی تھی اور وہ ایک خوبصورت مگر آزاد خیال لڑکی بن چکی تھی۔ اب اس کی دنیا فیشن، کالج کے دوستوں اور گھومنے پھرنے تک محدود تھی۔ میرے گھر میں جو خوشی اور سکون آمنہ کے بچپن نے لایا تھا وہ دھیرے دھیرے اضطراب اور خوف میں بدل رہا تھا۔ میری آنکھیں اسے ہر بات پہ ہاں کہتی تھیں مگر میرا دل ہر وقت نہیں پکارتا تھا۔ اس کے فیشن اور نئے نئے سٹائل مجھے کبھی کبھار پریشان کر دیتے تھے۔ وہ بہت ماڈرن اور کھلے لباس پہننا شروع ہو گئی تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، لیکن وہی پرانا خوف میرے گلے میں پھندا بن جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اسے اکیلے میں بلایا۔ آمنہ میری جان، یہ جو تم آج کل کپڑے پہننے شروع کیے ہیں یہ تھوڑے زیادہ کھلے نہیں؟ تمہیں پتہ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں مناسب نہیں سمجھے جاتے۔ آمنہ نے اپنے کندھے اچکائے اور ہنستے ہوئے جواب دیا، ماما آپ بھی بالکل پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں، یہ فیشن ہے اور کالج میں سب ایسے ہی پہنتے ہیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سب سے پیچھے رہ جاؤں؟ اس کا یہ جواب سن کے میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، نہیں نائلہ، اگر تم نے اسے روکا تو وہ یہی سمجھے گی کہ تم سگی ماں نہیں ہو۔ بھائی بھابھی کا وعدہ یاد رکھو، اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً اپنا موضوع بدل دیا، اچھا چلو چھوڑو، بس خیال رکھنا۔ یہ خیال رکھنا محض ایک رسمی جملہ تھا جو میری بے بسی کو ظاہر کرتا تھا۔ آمنہ نے میری خاموشی کو ہمیشہ اپنی آزادی سمجھا۔ اس کے بعد آمنہ کا باہر رہنا معمول بن گیا۔
کالج کی چھٹی کے بعد وہ کبھی ٹیوٹرنگ، کبھی گروپ اسٹڈی، تو کبھی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی کا بہانہ بنا کے رات گئے تک گھر آتی۔ احمد کو اس پہ کبھی شک نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے ہماری بیٹی بہت لائق ہے، پڑھائی میں محنت کرتی ہے، مگر مجھے پتا تھا کہ معاملہ صرف پڑھائی کا نہیں تھا۔ ایک رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ احمد سو چکے تھے۔ میں دروازے پہ کھڑی آمنہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور آمنہ اندر آئی تو اس کا حلیہ کچھ گڑبڑ لگا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، آمنہ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا۔ وہ بنا کسی تاخیر کے بولی، ماما وہ میری ایک دوست کے گھر گروپ اسٹڈی کر رہے تھے اور میرا فون وہیں ختم ہو گیا تھا۔ ٹریفک بہت تھی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھوٹ کا ہلکا سا سایہ مجھے صاف نظر آیا۔ میرا شک چیخ رہا تھا مگر میرے ہونٹ سل گئے۔ اگر میں نے اسے روکا یا کوئی سوال کیا تو وہ فوراً بدلے میں غصہ دکھائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو یا مجھ سے چڑھے۔ اگلے چند ہفتوں میں میں نے اور بھی خوفناک مشاہدات کیے جن پہ خاموش رہنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ ایک دن میں نے غلطی سے آمنہ کا موبائل فون اٹھا لیا۔ وہ موبائل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں رکھتی تھی۔ اس میں ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی کچھ تصاویر تھیں جو بہت زیادہ نازیبا تو نہیں مگر قریبی اور غیر مناسب تھیں۔ تصاویر دیکھ کے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں، چلاؤں، اسے روکوں، مگر پھر وہی سوال میرے دماغ میں گونجا، کیا تم دوسری ماں ہو؟ اسے روکو گی تو وہ یہی سمجھے گی۔ میں نے فون وہیں رکھ دیا جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا ہو۔ میرا ہاتھ جو اسے ٹوکنے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا وہ لرز کے گر گیا۔ میں خاموش خود کلامی کرنے لگی، اے اللہ میں اسے کس طرح روکوں؟ یہ میری ہی غلطی ہے، میں نے ہی اسے حد سے زیادہ لاڈ دیا ہے۔ یہ میرا حق ہے کہ میں اسے غلط راستے پہ جانے سے روکوں، مگر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ اپنی اس آزادی کو واپس چھنتا ہوا دیکھ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں نے اسے جس محبت سے پالا ہے اس کا حق ہے کہ وہ میری عزت کرے۔ میں نے خاموشی کو اپنی حکمت عملی سمجھ لیا۔ میں نے سوچا شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے گا۔ وہ بڑی ہو رہی ہے مگر میری یہ خاموشی آمنہ کی بے باکی کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ چند ماہ بعد ایک دن میں کالج کے قریب سے گزر رہی تھی تو میں نے دور سے آمنہ کو دیکھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی جس کا رویہ بہت غیر مناسب لگ رہا تھا۔ ان کا حلیہ بالکل بھی شائستہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میرے سینے میں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کے اسے پکڑ لوں اور زور سے ڈانٹوں کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر پھر ایک خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اگر میں نے مداخلت کی تو شاید وہیں کوئی تماشا بن جائے، وہ مجھ سے غصہ ہو کے دور ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور زور سے پکارا، آمنہ۔ آمنہ نے مجھے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے لڑکے سے فوری طور پہ دوری اختیار کی اور لڑکا گھبرا کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ آمنہ میرے پاس آئی، ماما آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ نے شور کیوں مچایا؟ میں ہکلاتے ہوئے بولی، بیٹا میں بس ادھر سے گزر رہی تھی، یہ کون تھا تمہارے ساتھ اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ آمنہ آنکھیں چرا کے بولی، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے لفٹ دی تھی۔ آپ کو ہر بات میں شک کیوں ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ آپ کی بہت زیادہ پرواہ اور روک ٹوک سے مجھے چڑ ہونے لگتی ہے۔ اس کا یہ جملہ آپ کی بہت زیادہ پرواہ اور روک ٹوک سے مجھے چڑ ہونے لگتی ہے میرے دل میں گولی کی طرح لگا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے روکا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر میں مزید کہنے سے ڈر گئی۔ میں خاموش ہو گئی اور اسے لے کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو غلط راہ پہ جاتے دیکھا، اس کی بے باکی اور آزادی کو حد سے بڑھتے دیکھا، مگر میرا منہ نہیں کھل سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ چونکہ میں نے اسے لاڈ پیار سے پالا ہے اس لیے وہ خود ہی سدھر جائے گی، مگر میرا یہ خوف جس نے مجھے ایک اچھی ماں کے فرض سے روکا تھا اب ایک خطرناک طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، جس کی خبر مجھے تب ہوئی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آمنہ کی جوانی اور اس کے آزادانہ رویے نے مجھے اندر ہی اندر گھولنا شروع کر دیا۔ احمد اس صورتحال سے بے خبر تھے یا شاید وہ بیٹی کے لاڈ میں آ کے جان بوجھ کے ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے تھے، مگر میرا دل جو ماں کا دل تھا ہر وقت کسی بڑی مصیبت کے خدشے سے دھڑکتا رہتا تھا۔ تقریباً 1-1.5 مہینے سے میں نے آمنہ میں کچھ جسمانی اور رویے کی تبدیلیاں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑی رہنے لگی تھی، اسے کسی بھی بات پہ فوراً غصہ آ جاتا تھا، خاص طور پہ اگر میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کافی دیر سے باتھ روم میں بند تھی اور اسے شدید پیٹ درد ہو رہا تھا۔ باہر اس کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی جس سے میرا دل دہل گیا۔ میں باتھ روم کا دروازہ بجاتے ہوئے بولی، آمنہ کیا ہوا ہے میری جان، کیا تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو، میں اندر آؤں۔ آمنہ اندر سے تکلیف بھری آواز میں بولی،
ماما کچھ نہیں ہوا، بس پیٹ میں درد ہے، آپ یہاں سے جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں زور سے چلائی، کیا ہو رہا ہے آمنہ؟ تم اتنی تکلیف میں کیوں ہو؟ چلو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آمنہ غصے سے بولی، میں نے کہا نا مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ میں خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گئی۔ بعد میں جب وہ باہر آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ پیلی پڑ چکی تھی اور بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، آمنہ تم کمزور لگ رہی ہو، تمہارا یہ پیٹ کا درد اب معمول بنتا جا رہا ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم کل صبح ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ آمنہ نے فوراً میرے ہاتھ جھٹکے اور بولی، میں نے کہا تھا نا ماما، میرا کوئی بھی کام آپ کی اجازت کا محتاج نہیں، میں اب چھوٹی بچی نہیں رہی جو ہر پیٹ درد پہ ڈاکٹر کے پاس بھاگی جاؤں گی۔ شاید آپ کو میری زیادہ پرواہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن میرے دل پہ چوٹ لگی۔ اس نے میری پرواہ کو میری روک ٹوک سمجھنا شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ اگر میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ اور زیادہ چڑچڑی ہو جائے گی اور مجھ سے مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ میں پھر خاموش ہو گئی، لیکن میرا شک ایک نئے پہلو پہ جا کے ٹک گیا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آمنہ نے پچھلے چند مہینوں سے ڈھیلے ڈھالے اور اوور سائز کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن جب وہ گہری نیند سو رہی تھی، میں چپکے سے اس کے کمرے میں گئی۔ میرا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف گیا جو مجھے ہلکا ہلکا پھولا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا خوف اب شک میں بدل چکا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، یہ شاید زیادہ کھانے یا کسی ہارمونل تبدیلی کی وجہ سے ہے، مگر جب بھی میں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی وہ بپھر جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور براہ راست پوچھا، آمنہ تمہارا پیٹ ہلکا سا پھولا ہوا لگ رہا ہے، مجھے تمہاری صحت کی فکر ہے، اگر تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ہر مشکل سے نکال لوں گی۔ آمنہ چیخ کے بولی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ میں نے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا ہے، آپ کو ہر وقت میرے جسم کی جانچ کیوں کرنی ہوتی ہے؟ آپ کو شک ہے مجھ پہ؟ اس کے سوال کے پیچھے ایک گہری گھبراہٹ چھپی تھی جو میں صاف دیکھ سکتی تھی، مگر اس کا غصہ اور جارحانہ رویہ مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب میرے دل میں خوف کا کھٹکا نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط شک بیٹھ چکا تھا۔ میں جو اسے حد سے زیادہ آزادی دے چکی تھی، اب مجھے اس کا انجام نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی حد سے زیادہ فیشن اور بے جا دوستیاں اسے غلط راستے پہ لے جا چکی ہیں، مگر آج بھی میں یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ اگر میں نے اس وقت سختی کی اور یہ صرف میرے دل کا وہم نکلا تو آمنہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بدسن ہو جائے گی، اور میرے بھائی بھابھی اس بات کو جان کے ضرور برا مانیں گے۔ میں ایک ماں بن کے بھی اپنا حق نہیں جتا سکی، میری ممتا میرے اندر کے خوف کے آگے ہار چکی تھی۔ میں نے اسے پیٹ کے درد کی شکایت کرتے دیکھا، اس کا پیٹ ہلکا پھولا ہوا محسوس کیا، مگر میں نے اپنے لاڈ اور گود لیے جانے کے خوف کی وجہ سے ایک بار بھی اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ہمت نہیں کی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ مجھے بس انتظار تھا اس خوفناک پل کا جب سچائی خود ہی بے نقاب ہو جائے گی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آمنہ کے رویے اور پیٹ کی ظاہری حالت کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ احمد گہری نیند میں تھے، بے خبر کہ ان کے گھر پہ کیا مصیبت آنے والی ہے۔ اچانک مجھے باتھ روم سے دھیرے دھیرے کراہنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ یہ آوازیں ایسی نہیں تھی جو معمول کے پیٹ درد میں ہوتی ہیں، یہ درد کی انتہا تھی، کسی شدید جسمانی اذیت کی پکار۔ آمنہ نے باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں بستر سے چھلانگ لگا کے اٹھی اور باتھ روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے اور اس کے رونے اور کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ زور زور سے بجاتے ہوئے پوچھا، آمنہ کیا ہوا؟ میری جان دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اندر سے اس کی آواز درد اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ مما نہیں، آپ جائیں یہاں سے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ مت آئیں۔ اس کی آوازیں سن کے میرا دل گلے کو آ گیا، میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی معمولی درد نہیں ہے۔ میں نے کئی بار دروازہ بجایا، اسے پیار سے کہا، دھمکی دی کہ میں دروازہ توڑ دوں گی، مگر وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میرے سر پہ آسمان اس وقت ٹوٹا جب میں احمد کو جگانے کا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ باتھ روم میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھی شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔
میں گھبرا کر احمد کو آواز دی، مگر جیسے ہی میں نے زبان کھولی اس خاموشی کو توڑتی ہوئی اندر سے ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز جس کا میں نے 5 سال تک انتظار کیا تھا، آج اس طرح سن کر میرے وجود کو لرزا گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے، میرے سارے شک، میرے سارے خوف ایک دم ایک خوفناک حقیقت بن کے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ وہی پیٹ کا درد تھا جسے میں نے اپنی خاموشی اور خوف کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آمنہ دروازہ کھولو، یہ کس کی آواز ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ جب میں نے دروازہ توڑنے کی پوری کوشش کی تو اندر سے باتھ روم کی کنڈی کھل گئی اور میں اندر داخل ہوئی۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوفناک اور شرمناک منظر تھا۔ آمنہ فرش پہ لہو لہان بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں کپڑوں کے ایک ڈھیر پہ لپٹا ہوا ایک نوزائیدہ بچہ رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ درد، شرمندگی اور خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور چیخ کے کہا، یہ کیا کیا؟ آمنہ، یہ کیا کیا تم نے؟ آمنہ نے روتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ احمد بھی آوازیں سن کے بستر سے اٹھ کے باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے ہو چکے تھے اور وہ منظر کو دیکھ کے پتھر کے بن چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہوش سنبھالے کیونکہ میری بیٹی زخمی تھی اور اسے طبی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً بچے کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور اور چھوٹا تھا۔ اس کے جسم کو چھوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے بچے کو کپڑوں میں لپیٹا اور فوری طور پہ آمنہ کو سہارا دیا۔ آمنہ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ احمد نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ہم نے بغیر کسی کو کچھ بتائے رات کے اندھیرے میں آمنہ اور اس نوزائیدہ بچے کو لے کے ہسپتال کی طرف دوڑ لگائی۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں نے آمنہ کو فوری طبی امداد دی۔ جب ہم انتظار کر رہے تھے تو میں نے احمد سے کہا کہ وہ بچے کو بھی ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ راستے میں ہی ہمارے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ کمزور نوزائیدہ بچہ دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بچے کی موت کی خبر دی۔ مجھے لگا کہ میرے اندر کا آخری امید کا دیا بھی بجھ گیا۔ جب آمنہ کی حالت کچھ سنبھلی تو میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر میری زبان پہ صرف ایک لفظ آیا، کیوں؟ آمنہ نے روتے ہوئے مجھ سے نظریں ملائیں اور اپنا سر میرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا، مجھے معاف کر دے ماما، مجھے نہیں پتا تھا کہ سب اتنا بگڑ جائے گا۔ اب پھر اس نے میری برسوں کی خاموشی کا جواب دیا، ایک خوفناک سچائی کے روپ میں نے کالج میں کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی بڑھا لی تھی۔ آپ کبھی نہیں ٹوکتی تھی تو مجھے لگا کہ میں آزاد ہوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی رہی اور تعلقات بناتی رہی۔ اس نے سر جھکا لیا اور اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں سچ بتاؤں تو میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں حاملہ ہوں تو میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اگر آپ کو پتہ چلا تو آپ کیا سوچیں گی۔ میں نے کئی بار آپ کو پیٹ کے درد کا بہانہ بنا کے ٹالا۔ جانتی تھی یہ میری غلطی ہے اور آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، اس لیے میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بچہ ابورٹ کروانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دی مگر وہ دوائیاں کام نہیں کر پائیں یا شاید ان کا غلط اثر ہوا۔ میں انہیں کھا رہی تھی جب ہی 7ویں مہینے میں اچانک ہی میری ڈیلیوری ہو گئی، وہ بھی باتھ روم میں۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے رو پڑی تھی اور میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ اس نے مجھے جو تفصیلات بتائیں وہ میرے لیے دل کو چیرنے والی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے رو رہی تھی اور میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہی تھی، جس کی یہ حالت میری حد سے زیادہ آزادی اور خاموشی خوف کی وجہ سے ہوئی۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کاش میں نے جس محبت سے اسے پالا تھا اسی طرح اپنا حق بھی جتا پاتی۔ کاش میں نے ہر غلطی پہ اسے روکا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری خاموشی، میرے خوف کا نتیجہ اس وقت میرے سامنے بستر پہ پڑا تھا۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ وہ شرمندگی اور اپنی اولاد کھو دینے کے غم سے نڈھال تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیر تھی، اس کی آنکھیں بے جان لگ رہی تھیں۔ احمد کمرے کے کونے میں پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ حیرت، غم اور شکست کا شدید تاثر تھا۔ ان کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جو ان کے بھروسے کو توڑ کے رکھ گیا۔ جب آمنہ کو سکون ملا اور وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے احمد کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ باہر چلیں۔ ہم ہسپتال کے خاموش کوریڈور میں کھڑے ہو گئے جہاں رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ میں نے دبی دبی سسکیوں کے ساتھ کہا، احمد، مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ انہوں نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا۔ ان کا لہجہ سرد اور بھاری تھا۔ تمہاری غلطی؟ نائلہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہماری بیٹی، ہماری آمنہ اس قدر غلط راستے پہ چلی گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم اسے بہت اچھا ماحول دے رہی ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے بولی، میں نے اسے اتنا زیادہ پیار دیا کہ اپنا حق ہی چھوڑ دیا احمد۔ میں ڈرتی رہی، ہر وقت ڈرتی رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔
اس لیے اس پہ پابندیاں لگا رہی ہوں۔ جب میں نے اسے لڑکوں کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھا، جب اس نے مجھ سے چڑ کے کہا کہ میں زیادہ پرواہ کرتی ہوں، تب بھی میں خاموش رہی۔ میں نے روتے ہوئے سارا بوجھ اتار دیا۔ میں ایک اچھی ماں نہ بن سکی احمد۔ میں نے اسے ڈانٹنے، اسے اصول سکھانے اور اسے غلطی پہ روکنے کے بجائے اپنے اندر کے خوف کو اس پہ غالب آنے دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں بھائی بھابھی برا نہ مانے۔ میرا یہ خوف آج ہماری پوری زندگی کو تباہ کر گیا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ نائلہ، تمہیں خوف نے نہیں، یہ تمہارا لاڈ تھا جس میں حکمت شامل نہیں تھی۔ ہم نے اسے جو بے انتہا آزادی دی، اس نے اسے آزاد نہیں بلکہ لاوارث بنا دیا۔ اس کا کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی نگران نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، وہ بچہ ہمارے ہی لاڈ کی قربانی چڑھ گیا۔ آمنہ اپنی اولاد کے لیے رو رہی ہے اور میں آج بھی امی جان کے کھونے کے بعد پھر سے اپنے گھر کی ویرانی پہ رو رہا ہوں۔ ہسپتال کی وہ رات ندامت، پچھتاوے اور کھوئے ہوئے اعتماد کی دیواروں میں قید تھی۔ آمنہ کی صحت کو بحال ہوتے وقت لگا، مگر اندر سے ہم تینوں ٹوٹ چکے تھے۔ میری بیٹی کو اپنا جسمانی دکھ تھا، مگر میرا اور احمد کا دکھ یہ تھا کہ ہم ایک بیٹی کی صحیح پرورش کرنے میں ناکام رہے۔ ہم آمنہ کو گھر لے آئے۔ وہ بہت کمزور اور خاموش تھی۔ اسے دوبارہ بات چیت شروع نہیں کی اور احمد بھی زیادہ تر خاموش رہتے۔ گھر میں وہ ویرانی اور خاموشی دوبارہ چھا چکی تھی جو امی کے انتقال کے بعد آئی تھی، لیکن اب کی بار اس خاموشی میں گہرا اور تکلیف دہ بوجھ بھی شامل تھا۔ میرے دل و دماغ میں وہ منظر ٹھہر گیا جب بھی کوئی کام کرتے وہ دن آ جاتا جب میں اپنی بیٹی کو باتھ روم میں لہو لہان پایا، میرے ہاتھ وہیں ٹھہر جاتے۔ آمنہ کا یہ انجام میری گود لینے کے خوف اور حد سے زیادہ لاڈ کا نتیجہ تھا۔ میری ممتا مجھے ہر وقت کہتی رہی کہ اسے روکوں، کہ اسے بتاؤں کہ دنیا صرف فیشن اور دوستوں تک محدود نہیں ہے، کہ جسم کی پاکیزگی اور عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے کئی بار اپنی بیٹی کو نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا، اس کی تصاویر دیکھی، اس کے پیٹ کا ہلکا پھولا ہوا پن محسوس کیا، مگر میں ہر بار خاموش ہو گئی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ سے بدظن نہ ہو جائے۔ میں نے اسے محبت تو بے پناہ دی، مگر میں نے اسے اصولوں کا حق نہیں دیا۔ میں ایک اچھی سہیلی بن گئی، مگر ایک مضبوط ماں نہ بن سکی۔ میں نے اسے وہ تمام آزادی دی جس سے اس کا دل چاہتا تھا، مگر میں نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اور حدود کیا ہوتی ہیں۔ میں نے اس پہ کوئی پابندی اس لیے نہیں لگائی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پابندی لگانے والی ماں سوتیلی ماں کہلائے گی، حالانکہ ایک سوتیلی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی سگی ماں کا فرض تھا کہ وہ اسے غلطی پہ روکے۔ میری بیٹی بچ گئی، مگر اس نے شرمندگی کا بوجھ اٹھایا اور مجھے یہ سبق ملا کہ تربیت صرف پیار کا نام نہیں بلکہ اصولوں، سختی اور وقت پہ صحیح راستے پہ لانے کا بھی نام ہے۔ کاش میں نے جس محبت سے اسے پالا تھا اسی طرح اپنا حق بھی جتا پاتی۔ کاش میں نے ہر غلطی پہ اسے روکا ہوتا اور سخت ماں بننے کے خوف کو اپنے فرض پہ غالب نہ آنے دیا ہوتا، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ محبت کا وہ بوجھ جو میں نے اپنے دل پہ رکھا تھا آج میرے گھر کے سکون پہ بھاری پڑ چکا تھا۔ میری خاموشی نے میری بیٹی کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ محبت کے ساتھ فرض کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ یہی لاڈ بوجھ بن کے اولاد کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔